اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ سورہ صاد اس کا نمبر 38 ہے نزول کے لحاظ سے، یعنی قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو یہ سورہ 38ویں نمبر ہے اس کی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا جو تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا گیا۔ اب تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد کی نبوت، حضرت سلیمان کی نبوت کا ذکر کیا گیا، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم کے بعد حضرت داؤد دوسرے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ کہا ہے، اور خلیفہ کی جس قدر طاقت قوت ہوتی ہے اس کا اظہار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جب حضرت داؤد اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے تھے تو تمام پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد اللہ کی تسبیح کرتے تمام پرندے تسبیح کیا کرتے تھے۔ پھر بتایا گیا کہ داؤد و سلیمان کو ہم نے پرندوں کی آوازیں بتایا کہ وہ کیا ہیں۔ داؤد و سلیمان کے لیے پرندے، چرند، جن، دے، یہ سب ہم نے تابع کر دیے۔ پھر بتایا گیا کہ ان کی قوت سماعت ہم نے اتنی بڑھا دی کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹر پر سوار ہیں، ہوا کے ہیلی کاپٹر پر، لیکن وہ چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آج ذکر ہو رہا ہے حضرت ایوب کا۔ حضرت ایوب کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں 4 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داؤد کے بارے میں نہیں، حضرت ایوب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ یاد کریں میرے بندے خاص ایوب کو کہ میرا خاص بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان بہت بڑا دیا تھا، مال و دولت کے انبار ان کے پاس موجود تھے، جسم بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اللہ نے امتحان لینا چاہا تو ایسی صورت میں خاندان کے بہت سارے افراد اس دنیا سے چلے گئے، مال بالکل ختم ہو گیا، کچھ نہ رہا، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگوں نے ان کو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں رہنے نہیں دیا، باہر کسی جگہ وہ رہتے تھے۔ پوری دنیا، تمام رشتہ دار ان کو چھوڑ گئے، صرف ان کی زوجہ ایسی تھی جس نے ان کو نہیں چھوڑا، اور زوجہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، اور کام کرنے کے بعد ان کے لیے آذوقہ کا، کھانے وانے کا، یا جو کچھ یہ کھاتے یہ بندوبست کیا کرتی تھی۔ لیکن آخر ایک وقت ایسا آیا، یہ جو کچھ پہلے میں نے ذکر کیا ہے یہ قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ حدیث کی بات ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی جگہ ملازمت کرنے کے لیے گئیں، انہوں نے کہا جی آپ کے ہمیں کچھ بال چاہیے جو ہم نے اپنی دلہن کے سر پر لگانے ہیں کیونکہ آپ کے بال بہت اچھے ہیں۔ تو مجبور ہو کر انہوں نے کچھ بال دیے۔ حضرت ایوب ناراض ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں سزا دوں گا اس کو، لیکن سزا کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، قسم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو حضرت ایوب بارگاہ رب العزت میں نبی ہیں، نبی بھی محتاج ہیں اللہ کے، سب کچھ اللہ ہے، ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ میں تو بہت تنگ ہوں، اس وقت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، پریشانی میری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت 2 حکم دیے ان کو، 2 حکم دیے اور ایک نعمت بتائی۔ حکم کیا دیا؟ اپنے پاؤں زمین پر ماریں، یہاں چشمہ نکل آئے گا، اس چشمہ ٹھنڈا بھی ہوگا، خوشگوار بھی ہوگا، اس کا پانی آپ پئیں
اور اس پانی میں نہائیں۔ جب نہائیں گے تو آپ کا بدن بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تمام زخم پھوڑے وغیرہ جو کچھ خرابی ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک نعمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے اہل و اولاد ان کی طرف پلٹا دیے اور زیادہ لوگ ان کی طرف پلٹا دیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے رحمت تھی اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اے علی مسجد میں نمازی لوگوں، عقل مندوں، تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی تکلیف ہو تو بارگاہ رب العزت میں آپ پیش کریں، خلوص دل سے اگر آپ پیش کریں گے تو ایسی صورت میں وہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ لیکن خلوص دل کی ایک علامت روایات میں بیان کی گئی ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں کہ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، لیکن نہیں، روٹین کی دعا یاد کی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں بیگم کو سزا دوں گا، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قسم نہیں ٹوٹ سکتی، لذا اس کا حیلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک جھاڑو لے لیں، جھاڑو کے ایک تنکا کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے نا جھاڑو، ایک جھاڑو لے لیں، یہ تھوڑا سا اس کو مار دیں تو آپ نے جو سزا دینی تھی وہ برائے نام سزا جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن قسم نہ توڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی ایوب کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا نبی بڑا صابر تھا، بہت زیادہ اس نے صبر کیا، ہر قسم کی تعریف جو ہے، ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا نبی میرا خاص بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا۔ تیسری تعریف یہ کی گئی ہے یہ میری طرف بہت زیادہ رجوع کیا کرتا تھا، اپنے ہر معاملے کو میری بارگاہ میں ذکر کرتا، تو صابر بھی تھا، اچھی شخصیت بھی تھی، اچھا میرا بندہ تھا، مخلص بندہ تھا، اور ہر معاملے میں یہ میری طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب کہاں رہے؟ یہ دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بصریہ۔ بصریہ یعنی بے ہے سے نون یہ ہے، اور ایک اور جگہ مشہور ہے جو آج بھی موجود ہے ازرع۔ یہ ازرع اور بصریہ میں یہ رہا کرتے تھے، اور اسی جگہ ان پر تکلیف بھی آئی اور ان کی تکلیف کا ازالہ بھی ہوا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ صابر بھی تھے، میرے اچھے بندے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اچھے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں صبر بھی پایا جاتا ہو، اچھے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اچھے بندے کی طرف رجوع ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم جتنا صبر کا مادہ ہم میں ہوگا، درستی کم ہوگی، سختی کم ہوگی، لڑائی جھگڑے کا مادہ کم ہوگا، اتنے اچھے آدمی سمجھے جائیں گے۔ جتنا اللہ کے فرامین پر ہم عمل کریں گے اتنا ہم اللہ کے بندے سمجھے جائیں گے، جتنا ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنا ہی ہم در حقیقت اچھے بندے سمجھے جائیں گے۔ تو آج کل کربلا ہے، ایام محرم ہے، سب سے زیادہ صبر حضرت امام حسین علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ سب سے بڑی شخصیت جس کو اللہ کا عبد خاص کہا جا سکتا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ سب سے زیادہ رجوع کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے میدان کربلا میں یہاں تک کہا گیا تھا تلواروں آؤ میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین محفوظ رہے، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے گویا کہ کیا ہو راضی ہو۔ تو در حقیقت جب ہم ایام محرم منا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے حضرت امام کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، تو کس قدر عشق ہے، کس قدر پیار ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، میں جتنا ان کے احکام پر عمل کروں گا، ان کی سیرت کے مطابق چلوں گا، اسی قدر محبت بھی ہوگی، اسی قدر پیار بھی ہوگا۔
تو لذا ضرورت یہ ہے کہ ایام محرم ہمارے لیے مہمیز کا کام دیں، ہم اپنی خامیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، اچھائیوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، غم کے منانے میں خلوص پیدا کریں، روٹین نہ ہو، صرف یہ نہ ہو کہ رواج ہے بلکہ باقاعدہ خلوص ہو۔ اور ہماری شکل و صورت، ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں اگر آپ کی شکل و صورت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ غم کی حالت میں ہیں، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن کہہ کے لگانا، ہنسنا کسی چیز میں، یہ علامت ہے۔ ہمارا باپ مر جائے تو 2 دن 3 دن تو ہم بالکل بول ہی نہیں سکتے، ہماری حالت یہ ہوتی۔ یہ تو باپ کا باپ، اتنی بڑی شخصیت، تو ظاہر ہے کہ ان کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے باپ کا، بھائی کا، ماں کا چلا جانا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان کا تھا۔ تو ذکر کیا جا رہا تھا کہ مختلف منازل پر حضرت جا رہے ہیں۔ ایک منزل ہے ثعلبیہ، اس میں جس وقت گئے ہیں تو وہاں امام نے حکم دیا ہے کہ اب سفر تھوڑا سا سخت ہے، پانی پہلے سے زیادہ لے لیں۔ تو اس منزل سے چلیں، پھر منزل زبالہ میں آئے۔ اس زبالہ کی منزل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں، اپنے گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں۔ اپنے حضرات سے کہا ان کو بلاؤ، لگتا ہے کہ یہ کوفہ سے آ رہے ہیں۔ جب ان کو بلایا گیا تو وہ آئے، کہنے لگے فرزند رسول، آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں لیکن تنہائی میں خبر دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے لیے کوئی تنہائی نہیں ہے، سب جتنے بیٹھے ہیں سب میرے مخلص ہیں، میں کسی سے کوئی چیز نہیں چھپاتا، تو آپ ہمیں خبر دیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے خبر دی کہ فرزند رسول حضرت مسلم شہید ہو گئے ہیں، ان کا سر دارالعمارہ پر لٹکایا گیا ہے اور ان کی لاش کو لڑکے والے کھینچ رہے ہیں، مختلف گلیوں میں رسیاں ڈال کر رات کو کھینچ رہے ہیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے پڑھا، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، امام نے کہا۔ اس کے بعد امام خیمہ میں تشریف لے گئے، اپنی بہن کے خیمہ میں۔ وہاں حضرت مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلانے کے بعد ان کو اپنے ایک زانو پر بٹھایا، دوسرے کو دوسرے زانو پر بٹھایا۔ جب ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے، وہ بھی چونکہ خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتی تھی، وہ کہتی ہیں بابا کہ ہم یتیم ہو گئی ہیں کہ ہم پر شفقت کا ہاتھ آپ پھیر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں آپ کا بابا ہوں، عباس آپ کا بابا ہے، اکبر آپ کا بھائی ہے۔ تو بہرحال وہ بیٹی جو ہے وہ اس طرح گریہ کرتی رہیں۔ ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ جب کربلا میں پہنچے تو حضرت کی 4 سال کی بچی بھی حضرت کے زانو پر بیٹھ گئی تھی اور کہا ہے کہ مجھے یہ زمین بڑی دردناک نظر آتی ہے، میں بھی سمجھتی ہوں کہ مجھے شہید ہو جاؤں گی، آپ شہید ہو جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گی، لذا میرے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ پھیر دے۔ تو حضرت وہاں گریہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بطن عقبہ میں پہنچے، منزل شراف میں پہنچے۔ ذو حسن میں جس وقت وہ پہنچے ہیں تو ہر کا لشکر آیا ہے۔ تو جب لشکر آیا ہے، یہ پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے، ان کے گھوڑے بھی پیاسے تھے، خود بھی یہ پیاسے تھے۔ تو حضرت نے حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلاؤ، اور گھوڑوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو 3 دفعہ پانی پلاؤ، پہلے پی لیں، وہ ٹھہر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ پلائیں، پھر پی لیں، ٹھہر جائیں گے، پھر دوبارہ پلائیں، کیونکہ گھوڑا ایک ہی دفعہ پانی نہیں پیتا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پانی پیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں اتنا بدحواس تھا کہ مجھے مشکیزہ دیا گیا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا مشکیزہ کھلتا کیسے ہے، اس کا پانی کہاں سے آتا ہے۔ خود امام اٹھے، مشکیزے کو اپنے شانے پر رکھا اور کھول کر مجھے پانی پلایا اور کہنے لگے آرام سے پانی پیے، آرام سے پانی پیے، اور مجھے 2-3 دفعہ پانی پلایا۔ لیکن عزاداروں، یہ سب لوگ میدان کربلا میں موجود تھے، امام کے بچے پیاسے تھے، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم نے امام کے بچوں کو گویا کہ پانی پلانا ہے۔ اس وقت اس نے کہا، جب نماز کا ٹائم آیا تو حضرت نے کہا آپ اپنی نماز پڑھنا چاہیں گے، لیکن نہیں ہم نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔
تو نماز پڑھی، حضرت نے خطبہ دیا کہ کوفہ لوگوں نے مجھے خط دیا تھا، اس واسطے میں آئے ہوں، اگر آپ پسند نہیں کرتے تو میں مدینہ چلا جاتا ہوں یا کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں۔ تو اس وقت جب یہ واپس جانے لگے تو اس وقت ہور نے ان کو روکا، ان کے گھوڑے کو روکا، گھوڑے کے گویا کہ لگام کو پکڑا، تو اور اس وقت جو ہے امام جو ہے وہ رک گئے، کہنے لگے ہور کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کوفہ کی طرف بھی نہ جائیں، مدینہ کی طرف بھی نہ جائیں، کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ تو امام نے پھر وہ کربلا کا راستہ جو ہے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت یہ 10ویں کی صبح کو یہ جنگ بری طرح تیار ہو گئی تو عروہ بن قیس سے ہور کہتا ہے لگتا ہے کہ یقیناً جنگ ہوگی، میرا تو خیال تھا کہ خاندان رسول کے ساتھ یہ لوگ نہیں لڑیں گے، جنگ ہوگی، لیکن کافی پریشان تھا۔ عروہ کہنے لگا کہ ہور اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ پورے اس لشکر میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو بتایا کچھ نہیں، کہا میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف آگ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ خیر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا اہل بیت کی طرف گیا ہے۔ ابھی دور ہی تھا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا عباس جاؤ جا کے استقبال کرو، اکبر جاؤ جا کے استقبال کرو، قاسم جاؤ جا کے استقبال کرو۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو تنگ کیا ہے، کربلا میں لے آنے والا میں ہوں، ان کو ایک جگہ روکنے والا میں ہوں، ان کے خیمے میں نے لگوائے تھے اور ان کے خیمے میں نے وہاں سے یہ کہا تھا کہ یہ ہٹا دیں، لیکن جس وقت یہ آیا ہے قدموں پر گر گیا ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ نے تیرا نام ہور رکھا تھا تو ہور ہے۔ اس وقت روتے ہوئے ایک کلمہ کہتے ہیں اللہم انی ارعبت قلوب بنات نبی کا، اے میرے اللہ میں نے ذو حسن وادی میں تیری نبی زادیوں کے دلوں کو افسوس میں ڈالا تھا، غمناک کیا تھا۔ وہ جب میں نے ان کا لگام پکڑا تھا تو اس وقت بیویوں کے رونے کی آواز آئی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا ہور اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ معاف کر دیا ہے۔ اب اس نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ عجیب بات ہے کہ جب بیٹا شہید ہوا ہے یہ جانے لگا تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہور تو نے نہیں جانا، اور تو نے نہیں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے باپ کو بیٹے کے جنازے پر نہ جانے دو، باپ کو بیٹے کے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دو، اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن عزادارو آپ کے امام نے علی اکبر کے جنازے کو کیسے اٹھایا ہوگا کہ امام حسن کہتے ہیں حسین تیرے صبر سے آسمان کے فرشتے تعجب کریں گے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، کرونا اور دوسری بیماریوں سے نجات عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، ہمیں صحیح غم منانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہ غم اچھی طرح منانے کی توفیق عطا فرما، اس غم کے منانے میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری دکھاوے سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری اس غم منانے کی عبادت کو قبول فرما، مجالس عزاداری ماتمداری کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔